بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس العشرون، سبق نمبر 20۔ مخدوم محمد ہاشم۔ بعد تکمیل ھذا درس یستعد الطالب، اس سبق کو مکمل کرنے کے بعد طالب علم اس قابل ہو جائے گا کہ نمبر 1 لِأَن يَعْرِفَ اہمیت الاعراب فی اللغۃ العربیہ، کہ وہ عربی زبان میں اعراب کی اہمیت کو پہچان سکے۔ نمبر 2 یستعمل الکلمات المختلفۃ وفق المقام والمرتبۃ، مختلف الفاظ کو مقام اور مرتبہ کے مطابق استعمال کرے۔ نمبر 3 یعرف المتن العربیہ، عربی متن کو پہچان سکے۔ اسمہ و نسبہ، ان کا نام اور ان کا نسب۔ هو الامام العلامۃ الفقیہ المحدث المفسر المقرئ المخدوم محمد ہاشم بن عبد الغفور السندی، وہ امام، علامہ، فقیہ، محدث، مفسر، قاری، مخدوم ہاشم بن عبد الغفور سندھی ہیں۔ ولادتہ و نشأتہ، ان کی پیدائش اور ان کی پرورش۔ ولد رحمہ اللہ فی قریۃ بطورہ من مضافاتی تتہ لیلۃ الخمیس 1692۔ وہ ٹھٹھا کے مضافات میں بٹوڑا نامی گاؤں میں جمعرات کی رات سن 1692 میں پیدا ہوئے۔ وَنَشَأَ فِي حِجْرِ وَالِدِهِ الَّذِي كَانَ مِن كِبَارِ عُلَمَاءِ بِلَادِهِ، انہوں نے اپنے والد کی زیر سرپرستی پرورش پائی، جو کہ اپنے شہر کے بڑے علماء میں سے تھے۔ فَتَلَقَّى عَلَيْهِ الْقُرْآنَ الْكَرِيمَ، پھر انہوں نے ان سے قرآن کریم سیکھا۔ وَمَبَادِئِ الْفَارسِيَّةِ وَالْعَرَبِيَّةِ وَالْقَوَائِدِ وَالْفِقْهِ وغیرہ، اور فارسی اور عربی اور صرف و نحو اور فقہ وغیرہ کی ابتدائی کتابیں پڑھیں۔ ثم ارتحل طلبا للعلم الى المدینة تتا التي كانت عاصمۃ للبلاد، پھر انہوں نے علم حاصل کرنے کے لیے ٹھٹھا شہر کا سفر کیا، وہ جو شہروں کا دارالخلافہ تھا۔ وَمَعْقَلًا مِّن مَعَاقِلِ الْعُلُومِ وَالْمَعَارِفِ فِي أَوَانِهِ، اور جو اپنے زمانہ کے عقلی اور نقلی علوم کی دانشگاہ تھی۔ وَمَجْمَعًا لِلْعُلَمَاءِ والشعراء، اور علماء اور شعراء کا مرکز تھا۔ فدرس فیہ علی مشائخہا وعلمائہا العلوم الدینیہ والفنون الادبیہ، پس انہوں نے وہاں کے علماء اور مشائخ سے دینی علوم اور ادبی فنون حاصل کیے۔ اساتذتہ، ان کے اساتذہ۔ اخذ العلم عن افاضل العلماء والمشائخ فی بلادہ، انہوں نے اپنے شہر کے فاضل علماء اور بڑے مشائخ سے علم حاصل کیا۔ وہم، اور وہ یہ ہیں: والدہ الشیخ عبد الغفور بن عبد الرحمن السندی، ان کے والد شیخ عبد الغفور بن عبد الرحمن سندھی۔ والعلامۃ شیخ ضیاء الدین بن ابراہیم الصدیقی السندی،
اور علامہ شیخ ضیاء الدین بن ابراہیم صدیقی سندھی و شیخ محمد سعید بغیرہم اور شیخ محمد سعید وغیرہ ہیں۔ تلامیذہ ان کے شاگرد۔ قرأ علیہ خلق کثیر ان سے بہت سے لوگوں نے پڑھا، بہت زیادہ لوگوں نے پڑھا۔ ومن اشہرہم اور ان میں مشہور یہ ہیں ابنہ الکبیر الشیخ عبد الرحمن ابن محمد ہاشم، ان کا بڑا بیٹا شیخ عبد الرحمن بن محمد ہاشم، وابنہ الثانی العلامۃ القاضی الشیخ عبد اللطیف ابن محمد ہاشم، اور ان کا دوسرا بیٹا علامہ قاضی عبد اللطیف بن محمد ہاشم، والمحدث العلامۃ الشیخ ابو الحسن سندھی، اور محدث علامہ شیخ ابو الحسن سندھی ہیں۔ مؤلفاتہ ان کی تصانیف، ان مؤلفات باللغت العربیہ والفارسیۃ والسندھیۃ تربو علی 35 مؤلفا، بے شک ان کی تالیفات عربی اور فارسی اور سندھی زبان میں تقریباً 35 کتابوں سے زیادہ تھیں۔ وکان عمرہ انذاک 31 عاما، اور اس وقت ان کی عمر 31 سال تھی۔ فکانت مؤلفاتہ اکثر من سنوات عمرہ، تو گویا ان کی کتابیں ان کی عمر کے سالوں سے زیادہ ہوئیں۔ ومؤلفاتہ تزید علی 115 مؤلفا، مجموعی طور پر ان کی لکھی ہوئی کتابیں 115 سے زیادہ ہیں۔ شخصیت المؤلف، مصنف کی شخصیت۔ یعتبر العلامۃ المخدوم محمد ہاشم شخصیتا فذا، علامہ محمد ہاشم کو منفرد شخصیت سمجھا جاتا ہے۔ ومن ابرز اعلام الامت الاسلامیہ فی بلاد السندھ والہند، اور سندھ اور ہندوستان بھر کی امت مسلمہ کے ان بڑے علماء میں سے ان کو اعلی مقام حاصل تھا۔ الذین لہم ایاد بیضاء للخدمت الاسلامیہ، کہ جن کے لیے روشن مثال تھی اسلامی خدمت کے لیے، جن کی روشن مثال تھی اسلامی خدمات میں۔ عبقرین فی تفسیر میں حیرت انگیز مہارت کے حامل تھے۔ محققاً فی الحدیث و علومہ، حدیث اور اس کے علوم میں محقق تھے۔ مدققاً فی الفقہ و اصولہ، حجتاً فی الافتاء، فقہ اور اصول فقہ میں باریک بین تھے۔ فتویٰ میں دلیل کی حیثیت رکھتے تھے۔ شغوفاً بالقراءۃ و علومہا، قرات اور اس کے علوم میں دلچسپی رکھنے والے تھے۔ صاحب حیاء و صبر، حیادار اور صابر تھے۔ وکان شاعرا مجیدا فی اللغات الثلاث، اور تینوں زبانوں میں بہترین شاعر۔
کما کان آیتن فی السیر والتاریخ والنحو وغیرها من العلوم، جیسا کہ وہ دلیل کا درجہ رکھتے تھے، یہ ایک نشانی کا درجہ رکھتے تھے سیرت میں اور تاریخ میں اور نحو اور دوسرے علوم میں۔ اذا کتب فی مسئلۃ حقق فیہا، جب وہ کسی مسئلہ میں لکھتے تو اس میں گہری تحقیق کرتے۔ حصل له القبول فی بلادہ فی العوام والخواص، ان کو اپنے شہر کے عوام و خاص میں مقبولیت حاصل تھی۔ حتی یضرب بہ المثل فی العلوم والورع، یہاں تک کہ علم اور پرہیزگاری میں ان کی مثال دی جاتی تھی۔ وفاتہ، ان کی وفات۔ توفی رحمہ اللہ تعالی فی مدینہ تتہ یوم الخمیس 1761۔ آپ رحمہ اللہ تعالی جمعرات کے دن 1761 کو ٹھٹھہ شہر میں فوت ہوئے۔ وصلی علیہ جم غفیر، اور ایک بڑی جماعت نے ان کی نماز جنازہ پڑھی۔ ودفن فی مقبرۃ مقلی الشہیرۃ خارج مدینہ تتہ، اور ان کو ٹھٹھہ شہر کے باہر مقلی مشہور قبرستان میں دفن کیا گیا۔ الکلمات الجدیدۃ، نئے کلمات اور ان کے معنی۔ ولدہ، پیدا ہوئے۔ قریۃ، بستی۔ مضافات، ارد گرد۔ حجر، زیر سایہ، زیر سرپرستی یا گود۔ فتلقى، اس نے حاصل کی۔ مبادی، بنیادی، ابتدائی۔ الفقہ، فقہ، سمجھ بوجھ۔ ارتحل، اس نے سفر کیا۔ معقلاً، مرکز۔ اوانہ، اس کا زمانہ۔ مجمعاً، مرکز۔ فدرسا، اس نے پڑھا۔ مشائخہا، اس کے مشائخ۔ الفنون، فنون۔ ادبی، علوم۔ المقری، قرات کرنے والا۔ تربو، زیادہ ہے۔ انزکا، اس وقت۔ فضتاً، منفرد۔ مؤلف، تحریر کرنے والا، تصنیف کرنے والا۔ عبقری، انتہائی ماہر۔ ایاد بیضاء، روشن مثال۔ مدققاً، باریک بین۔ شغوفاً، دلچسپی۔ الشہیرتی، مشہور۔ التدریب الاول، پہلی مشق۔ عجیب او عجیبی عن الاسئلۃ الآتیہ، درذیل سوالوں کے جواب دیجئے۔ نمبر 1، این ولد محمد ہاشم، محمد ہاشم کہاں پیدا ہوئے؟ جواب، ولد محمد ہاشم فی قریتی بطورہ من مضافاتی تتہ۔ نمبر 2، لماذا اشتہر محمد ہاشم، محمد ہاشم کیوں مشہور ہوئے؟ جواب، اشتہر بعلمہ، کہ وہ اپنے علم سے مشہور ہوئے۔ نمبر 3، متى ولد محمد ہاشم، محمد ہاشم کب پیدا ہوئے؟ جواب، ولد محمد ہاشم لیلۃ الخمیس 1692، محمد ہاشم جمعرات کی رات 1692 میں پیدا ہوئے۔ التدریب الثانی، دوسری مشق۔ املا او املا الفراغ بکلمات مناسبہ، درذیل خالی جگہوں کو مناسب الفاظ سے پر کیجئے۔ نمبر 1، ولد رحمہ اللہ فی قریۃ، خالی جگہ۔ اس خالی جگہ میں لفظ آئے گا بطورہ من مضافاتی تتہ۔ نمبر 2، ونشأ فی حجری، خالی جگہ۔ اس خالی جگہ میں لفظ آئے گا والدہ۔ نمبر 3، ثم ارتحل طلبا للعلم الى المدینہ،
خالی جگہ، اس خالی جگہ میں لفظ آئے گا تتہ۔ نمبر 4 فدرس فیہا علی، خالی جگہ، اس خالی جگہ میں لفظ آئے گا مشائخہا۔ نمبر 5 فکانت مؤلفاتہ اکثر من سنواتی، خالی جگہ، اس خالی جگہ میں لفظ آئے گا عمرہ۔ التدریب الثالث، تیسری مشق، تخیر او تخیری من با ما یناسب الف، کالم با میں جو مناسب ہو کالم الف کے اس کو منتخب کیجئے۔ کالم الف میں نمبر 1 یعتبر العلامۃ المخدوم محمد ہاشم، کالم با میں اس کے مناسب آئے گا شخصیتاً فضتاً۔ نمبر 2 حاصل له القبول فی بلادہ فی العوام، کالم با میں اس کے مناسب آئے گا والخواسی حتی یضرب بہ المثل۔ نمبر 3 وصلی علیہ جم غفیر، کالم با میں اس کے مناسب آئے گا ودفن فی مقبرۃ مقلی۔ نمبر 4 وکان شاعرا مجیدا فی اللغات، کالم با میں اس کے مناسب آئے گا الثلاثی کما کان آیتا فی السیر۔ التدریب الرابع، چوتھی مشق، ضع الکلمات التالیہ من عندک او عندک فی جمل مفیدہ، در ذیل کلمات کو مفید جملوں میں استعمال کیجئے۔ تو یہ 4 لفظ ہیں، ولدہ، قریہ، مضافات، مضافات، حجر۔ تو ان کا ایک جملہ ہے جس میں یہ چاروں استعمال ہو سکتے ہیں آسانی سے، علیحدہ علیحدہ بھی ہوں تو بھی درست ہے۔ یہ ایک جملہ بنا دیں، ولدہ محمد ہاشم فی قریتی بطورہ من مضافات تتہ ونشا فی حجر والدہ۔ التدریب الخامس، پانچویں مشق، ترجم او ترجمی الجمل الآتیہ الی اللغۃ العربیہ، در ذیل جملوں کا عربی میں ترجمہ کیجئے۔ نمبر 1 مخدوم محمد ہاشم سندھ کے بڑے عالم تھے۔ کان مخدوم محمد ہاشم عالم کبیر لسندھ۔ نمبر 2 مخدوم محمد ہاشم نے عربی میں کئی کتابیں لکھیں۔ صنف مخدوم محمد ہاشم عدت کتب فی اللغۃ العربیہ۔ نمبر 3 مخدوم محمد ہاشم نہ صرف مصنف بلکہ شاعر بھی۔ کان محمد ہاشم مؤلفا بل کان شاعرا ایضا۔ نمبر 4 باب الاسلام سندھ میں نامور علماء پیدا ہوئے۔ ولد العلماء الجیادون فی باب الاسلام السندھی۔ نمبر 5 مخدوم محمد ہاشم ایک صوفی شاعر تھے۔ کان مخدوم محمد ہاشم شاعرا صوفیا۔